أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن کا شہزادہ پدھرار علاقہ، ہم یہاں گزر رہے تھے تو پیچھے ہے مسجد فضیلت، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مسجد فضیلت ہے سابق وفاقی سیکرٹری ملک طاہر سرفراز آوان جو کہ مشہور شخصیت ہے، سمیرہ ملک صاحبہ کے شوہر ہیں، اور انہوں نے یہ مسجد بنوائی ہے اپنی والدہ محترمہ کے نام پہ۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام فضیلت بی بی تھا، تو بڑے اچھے انداز میں، پیارے انداز میں اس مسجد کو بنایا گیا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، جس پہ کہیں سیمنٹ وغیرہ کوئی نہیں استعمال ہوا، صرف اور صرف جو ہے پہاڑوں سے پتھر تراش کے تو یہاں لگائے گئے ہیں۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے، آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، چلیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ پدرار وادی سون ضلع خوشاب کا آخری اور ضلع چکوال کا پہلا دل فریب گاؤں ہے۔ یہ سطح سمندر سے 3500 فٹ کی بلندی پر وادی سون ضلع خوشاب کی شمالی سرحد پر واقع قطب شاہی آوان قوم کی آماج گاہ، حسین وادیوں اور معدنیات سے مالا مال سرزمین ہے۔ پدرار صدیوں پرانی تہذیب و ثقافت کا امین ہے۔ خاص رسم و رواج، لباس اور پدراریوں کی وضاحت نے اس علاقے کو نمایاں کر رکھا ہے۔ 1920 میں جب طاعون کی بیماری پھیلی تو یہ علاقہ اس بیماری کی زد میں بہت زیادہ آیا اور یہاں کی آبادی نے جنگلوں میں جا کے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ جنگلوں میں صدیوں پرانے مکان آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہیں۔ اس پر بھی میں انشاءاللہ الگ سے ویلاگ لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس علاقہ پدرار میں کرنل سرفراز خان ملک کے بیٹے سابق وفاقی سیکرٹری ملک طاہر سرفراز آوان جو شوہر ہیں معروف سیاسی شخصیت سمیرہ ملک آوان صاحبہ کے، انہوں نے یہ پہاڑوں کی خوبصورت جرمٹ میں یہ قلعہ تیار کیا ہے۔ یہ بحر کا نظارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور یہ جو قلعہ ہے، یہ قلعہ بالا حصار پشاور میں واقع ایک قدیم قلعہ جو 19ویں صدی میں تیمور شاہ درانی نے بنوایا، اور انہوں نے اس پشاور قلعے کا نام بالا حصار رکھا تھا۔ ملک طاہر سرفراز صاحب نے بھی سیم قلعہ بالا حصار کی طرز پر وادی سون کے دل فریب گاؤں پدرار ضلع خوشاب میں اپنا قلعہ تعمیر کروایا ہے۔ اس قلعے کا مکمل وزٹ پھر کبھی آپ کو کرواؤں گا انشاءاللہ۔ ملک طاہر صاحب نے صرف قلعہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے جو مین روڈ پر پتھروں سے خوبصورت مسجد اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے تعمیر کروائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آئیے چلتے ہیں، اللہ کے گھر کا آپ کو خوبصورت نظارہ کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ کے لیے ہی ہیں، اللہ کے علاوہ ان مسجدوں میں کسی اور کو مت پکارو۔
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں تعمیر کرتا ہے۔ ہم جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئی ہیں، دیکھیے بہت خوبصورت نظارہ ہے۔ مسجد کے بالکل سامنے مسجد کا سین ہے، مسجد کے سین کے بالکل سامنے خوبصورت باغیچہ ہے، اور داخل ہوتی ہی بائیں ہاتھ پر یہ جو دو قبریں ہیں، نظر آ رہی ہے۔ یہ پہلی قبر محترمہ فضیلت بی بی مرحومہ کی ہے، جو کہ مسجد بنائی گئی ہے وہ انہی کے نام پر بنائی گئی ہے۔ فضیلت بی بی سابق وفاقی سیکرٹری ملک طاہر سرفراز خان کی والدہ ہیں، اور کرنل سرفراز خان ملک کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور ساتھ ہی جو دوسری قبر ہے یہ کرنل سرفراز خان ملک مرحوم کی ہے، جو نہایت دیندار اور ایماندار شخص تھے۔ یہ قبر معروف سیاسی شخصیت محترمہ سمیرہ ملک صاحب کے ساس اور سسر صاحب کی ہے، اور یہ والدین ہیں جی سابق وفاقی سیکرٹری ملک طاہر سرفراز خان صاحب کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پتھر گھڑا گیا ہے اور پتھر لگایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ملک صاحب کی والدہ محترمہ ہیں، جن کے لیے انہوں نے اصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے یہ مسجد فضیلت اپنی والدہ محترمہ کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ملک صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے۔ آپ دیکھتے ہیں سیاسی لوگ تو بہت ہوتے ہیں، سیاست کے اندر ان کا بڑا کردار ہوتا ہے، لیکن جب ان کی سیاست کی طرف جائیں تو کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں جی، یہ کرپشن میں مبتلا ہے، یہ اس کی کوٹھی ہے، یہ گھوڑے ہیں۔ لیکن بڑی جو ہے وہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ بھی کوئی کرنل گزرے ہیں تو جنہوں نے اللہ کے گھر کو ترجیح دی۔ مین روڈ پہ یہ جگہ ہے، جب آدمی دور سے دیکھتا ہے تو دل کرتا ہے کہ آدمی یہاں جائے اور اس اللہ کے گھر کی بنائے ویڈیو بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میرا آخر میں یہ پیغام ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہوا ہے سب ضائع ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو اللہ کے گھر ہیں یہ گھر اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا اور جنت میں ان کو ڈال دے گا۔ یہ دیکھیں کیسے پیارے سانچے میں ہر طرف پھول پودے لگائے گئے ہیں تاکہ جو آنے والے کا آئے اللہ کے گھر کے اندر اس کا دل خوش ہو۔ تو ناظرین، آپ سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اللہ کا گھر بنوایا ہے اللہ تعالیٰ ان کرنل صاحب کی والدہ محترمہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جنہوں نے بنایا ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔